بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ تو وہ اعمال ہو گئے جو آپ نے گرہن کے دوران کرنے ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو آپ کو گرہن ختم ہونے کے بعد کرنے ہوں گے، جو آپ کے لیے لازم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اعمال گرہن میں آپ نے کیے ہیں، ان کے کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا بالخصوص حروف صوامت یا دیگر بندش کے اعمال اگر آپ نے کیے ہیں اور اس کی کوئی رجعت یا اس کی کوئی غلطی کا اثر آپ کے اوپر ہو گیا ہے، تو اس کو ختم کرنا آپ پر لازم ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے اوپر کیے گئے اعمال کو ختم کریں۔ جی ہاں، بالکل آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے حسد کی بنیاد پر یا کسی بھی دشمنی کے بنیاد پر یہ گرہن کے موقع پر جو ہے بندش کے اعمال وغیرہ ایک دوسرے پر لوگ کرتے ہیں، اور یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر شک ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی عمل اس دوران کیا ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے آپ نے خود کوئی عمل کیا ہے اس کا رجعت ہے، یا بالخصوص حروف صوامت اور بندش کے اعمال اگر کسی نے کیے ہیں، تو وہ لازمی اس کا تدارک کرے، ورنہ اس کے اثرات نہ صرف کرنے والے کو بلکہ اس کے گھر کو اور اس کے کاروبار کو بھی شدید متاثر کرتے ہیں۔ اور اس تدارک کے لیے جو اعمال آپ کریں گے اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ گرہن ختم ہونے کے 9 دن کے اندر اندر اس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں جو گرہن کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر 9 دن گزر گئے تو وہ اعمال قوی سے قوی تر ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی بندش کو توڑنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بھی اس قسم کے اعمال ہیں جو ان چیزوں کے تدارک کے ہیں، اس کو آپ نے 9 دن کے اندر مکمل کرنا ہے۔ کئی اعمال ان چیزوں کو ختم کرنے کے عاملین حضرات جانتے ہیں، اور آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے۔ میں یہاں آپ کو اپنا ایک مجرب عمل بتاتا ہوں، اس کو 9 دن کے اندر 9 دن تک کر لیں۔ گرہن میں اگر آپ کے اوپر کوئی بندش لگ گئی ہوئی، چاہے آپ کی اپنی وجہ سے یا چاہے کسی اور نے آپ پر لگائی ہوگی، وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ حسد دشمنی کی بنیاد پر کیے گئے اعمال کرنے والے کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کوئی بندش یا کسی قسم کی بھی کوئی رجعت آپ پر نہیں رہے گی۔ کرنا یہ ہے کہ جس روز گرہن ختم ہو یا اس کے اگلے روز 2 رکعت نفل اسی نیت سے پڑھیں کہ ہمہ قسم کی بندش، اثرات اور جو کچھ بھی آپ کے اوپر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ختم ہو جائے۔ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ بعد سلام اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور یہ اسماء جو اب میں پڑھنے لگا ہوں ان کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الملک، اللہ السلام، اللہ المصور، اللہ العدل، اللہ الواسع، اللہ الحکم، اللہ الودود، اللہ العلی، اللہ الولی، اللہ المحصی، اللہ المحیی، اللہ الحی، اللہ الواحد، اللہ الاحد، اللہ الصمد، اللہ الاول، اللہ الوالی، اللہ المالک الملک، اللہ المعطی، اللہ الہادی۔ یہ تمام اسماء آپ نے 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ یاد رہیں کہ یہ تمام وہ اسماء الہیہ ہیں جو حروف صوامت سے مرکب ہیں، اور ان کو شروع میں الف لام سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ الحکم ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ یا میں جو یہ آتی ہے وہ حروف صوامت میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ المالک، اللہ الحی ایسے پڑھے جائیں گے۔ 21 مرتبہ ان اسماء الہیہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے 100 مرتبہ الیہ مرجعکم جمیعا،
اور اس کے بعد 11 مرتبہ اس آیت کا اگلا حصہ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا یہاں تک، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، یہ ٹوٹل 111 ہو جائے گی۔ اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں پانی پہ دم کر لیں، اگربتی پہ دم کر لیں، اس کو اپنے گھر میں جلائیں تاکہ گھر میں اگر کوئی اثرات ہوں تو وہ ختم ہو جائیں۔ اس پانی کو پئیں کہ اگر ان اعمال کی وجہ سے کوئی مرض پیدا ہو گیا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ اس عمل کو 9 دن آپ کر لیں، 9 دن کے اندر اندر ہما قسم کے رجعت اور بندش سب ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو آیت ہے الیہ مرجعکم جمیعا، یہ اعمال کو کرنے والے یعنی کہ آپ کے خلاف جس نے جو عمل کیا ہوگا اس کی طرف سارے اعمال کو لوٹا دیتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ قرآن پاک میں حروف صوامت کے اعداد کے مطابق 3 آیات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے الیہ مرجعکم جمیعا، یہ حروف صوامت کی کاٹ بھی ہے اور بندش کے تمام اعمال کی کاٹ بھی ہے، رجت کو بھی ختم کرتی ہے اور اعمال کو واپس لوٹا دیتی ہے۔ بالخصوص عاملین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو لازماً ہر گرہن کے بعد کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ان تینوں آیات جو حروف صوامت سے مرکب ہیں، ان تینوں آیات کے اعمال اور حروف صوامت سے مرکب اسماء الہیہ کی زکاتیں اور ان کے اعمال کسی اور وقت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔